بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کو نرگے میں لے کر چلو، یہ ذرا بھی حرکت کرے تو اسے گولی مار دو۔ خود بھی اس نے پستول نکال لیا تھا۔ ہم برآمدے میں نکلے تو سپاہیوں نے میرے گرد اپنا حلقہ تنگ کر لیا۔ تھانے میں موجود تمام لوگ اب بھی مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ مجھے اسی طرح اپنے حلقے میں لے کر حوالہ تک جا پہنچے۔ دورانی عقب میں چل رہا تھا۔ ہم بولا ادھر نہیں، اس کو 3 نمبر میں لے چلو، ولی احمد اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سپاہی مجھے گھما کر دائیں طرف ایک کمرے میں لے گئے۔ میرے سامنے اب برآمدے کے عقب میں 2 ہیڈ کانسٹیبل بیٹھے تھے۔ ان کے کمرے سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو وہاں سپاہی بستر بچھا کر ان پر لیٹتے تھے۔ 2 ایک ان میں سے ایسے تھے جو ابھی تک سو نہیں سکے تھے۔ ان کے قریب سے نکل کر ہم عقبی کمرے میں جا پہنچے۔ ولی احمد اور 2 سپاہی وہاں ایک میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ہم اندر پہنچے تو ولی احمد بولا، بس اب ٹھیک ہے دورانی صاحب، آپ جائیں، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اس کو سامنے بٹھا دیں۔ دورانی نے پھر مجھے دھکا دیتے ہوئے سامنے کی دیوار تک پہنچا دیا۔ میرے ہاتھوں میں جو ہتھکڑی لگی تھی وہ مجھ تک ہی محدود تھی، کوئی سپاہی اس کے ساتھ نہیں بندھا تھا۔ میں دیوار تک پہنچا تو ولی احمد بولا، بیٹھ جاؤ، تمہارا ناشتہ ابھی تیار ہو رہا ہے، آپ جائیں دورانی صاحب، میں صبح آپ سے بات کروں گا۔ اس پر بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا، میڈیکل رپورٹ میں ضرب نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات اس نے ولی احمد کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہی، مگر کمرے میں مکمل سناٹا طاری تھا۔ آواز میں نے بھی سن لی تھی۔ ولی احمد سارا ہلا کر رہ گیا۔ دورانی نے مجھ پر آخری نظر ڈالی اور پھر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں ہم چاروں آدمی تنہا رہ گئے تھے۔ عین اس وقت بائیں ہاتھ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے 2 سپاہی ایک تنومند جوان کو لے کر باہر آ گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ کمر پر بندھے تھے، بال اس کے بری طرح الجھے ہوئے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے ابل رہی تھی۔ جسم پر صرف ایک تہ بند اس نے باندھ رکھا تھا۔ سپاہی اسے دھکیل کر میز کے سامنے لے گئے۔ وہ دہشت زدہ سا ہو کر گرد و پیش سے بے نیاز سر جھکائے ان کے سامنے جا ٹھہرا۔ کیوں بھائی کوبے، کیا خیال ہے تیرا؟ صرف ایک ہی کار چرائی تھی تو نے؟ ولی احمد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، جی سرکار، وہ میری غلطی تھی، جناب مجھ کو معافی دے دیں۔ کھونڈے کے کہنے پر میں نے اس میں چابی چلائی تھی اور کھونڈا تو ہمارے ہاتھ نہیں آیا اور تیری صفائی ہم اب تک نہیں کر سکے، ذرا سیدھا کرو اسے۔ ولی احمد نے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے کرسی سے اٹھتے ہی کوبے کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر ایک دم سیدھا لٹا دیا۔ چادر اس کی کمر پر سے آپ ہی آپ اتر گئی۔ اس کو ان لوگوں نے الگ پھینک دیا۔ سپاہیوں نے اس کی دونوں ٹانگیں اپنی اپنی طرف کھینچ کر اس کو بالکل اردو کا 8 بنا دیا۔ بازو تو اس کے کمر پر بندھے ہی ہوئے تھے اور وہ الٹا لیٹا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اس کی ٹانگیں کھینچ کر اس کے ٹخنوں کے درمیان ایک اڈا پھنسا دیا۔ اب کوبا اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سر پٹکنے لگا۔ دونوں ہاتھ اس نے بار بار درد سے دہل کر کمر پر مارے جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اس کا سارا بدن پسینے میں نہا گیا تھا۔ کیوں بچے، اب بتا، باؤ نصیر کی وہ پہلی کار تھی جو تم نے چرائی کے کچھ اور بھی کیا؟ میں بتاتا ہوں جناب، میں ابھی بتاتا ہوں۔ اوہ میں مر گیا چودھری جی، میں مر گیا، کوبے نے چیختے ہوئے کہا۔ ابھی کہاں مرا ہے تو؟ یہ اڈا ہٹا دو۔ ولی احمد نے کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تمام دروازے اندر سے بند کر دیے گئے تھے، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہوگی، مگر کوئی آدمی اس کی مدد کو نہیں پہنچا۔ جیسے ہی وہ اڈا ان لوگوں نے اس کی دونوں ٹخنوں کے درمیان سے ہٹایا، اس نے درد سے نڈال ہو کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں کوشش کے باوجود اکٹھی نہ ہو سکیں۔ وہ پلٹ کر سیدھا ہوا تو اس کے بازو کمر کے نیچے دب گئے۔ ان کو بچانے کے لیے وہ بڑی مشکلوں سے اٹھا تو اس نے اٹھتے وقت ایک دم اپنے بازو کمر کے نیچے سے یوں کھینچ کر آگے کر لیے جیسے کوئی بہت بڑا بازیگر ہو۔ باہوں کے حلقے میں سے اس کا بدن گزرا تو ولی احمد نے اسے زبردست گالی دیتے ہوئے کہا، اوے بندر کی اولاد، یہ کیا چکر ہے؟ اس کو پکڑو۔ سپاہی پہلے ہی مستعد تھے۔ ان لوگوں نے اس کو بالوں سے اور اس کی دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکا لیا۔ چھت پر ایک کنڈا لٹک رہا تھا۔
تھا اور اس میں ایک رسا جھول رہا تھا ٹانگیں اوپر کر کے۔ ان لوگوں نے رسے کے ساتھ کوبے کے پاؤں باندھ دیے۔ اوف میرے خدایا، میں اس منظر کو ابھی تک نہیں بھول سکا ہوں۔ اس کے بندھے ہوئے ہاتھ لٹک کر سر کے نیچے جا پہنچے، اس کے منہ سے کاف بہنے لگا۔ رسے سے باندھتے ہی سپاہیوں نے اس کو لٹو کی طرح گھما دیا اور کوبا اس رقص ابلیس کا حصہ بن کر رہ گیا، جس سے وہ سپاہی اور ولی احمد اس وقت تک ہز اٹھاتے رہے جب تک وہ چکر ختم نہیں ہو گیا۔ کوبا پہلے بائیں ہاتھ گھوما، جب رسے کو اچھی طرح بل چڑھ گیا تو پھر وہ دائیں ہاتھ گھومنے لگا۔ اذیت کے کئی منظر میں پہلے بھی ان تھانوں میں دیکھ چکا ہوں، مگر ولی احمد کا طریقہ کار بالکل ہی جداگانہ تھا اور انسانوں کو یوں سولی پر چڑھا کر وہ بے حد خوش ہوتا تھا۔ جب کوبا اس رقص کو مکمل کر چکا تو ولی احمد بیعت لے کر اس کے پاس جا ٹھہرا اور اسے روکتے ہوئے بولا، ہاں بچے اب بتا، کیا وہ پہلی کار تھی؟ جی ہاں چودھری صاحب، میں سچ کہتا ہوں، وہ بھی میں نے کھونڈے کے کہنے پر چرائی تھی، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا، اس کو شاید الٹی آنے لگی تھی۔ ہاں تو اس طرح سیدھا نہیں ہوگا، یہ کہہ کر اس نے بیعت کو لہرا کر فضا میں اچھالا اور پھر تڑاک تڑاک کی کئی ضربیں اس نے کوبے کی کمر پر دے ماری۔ وہ ضربیں اس کی کمر پر ہی نہیں بلکہ اس کے پیٹ اور کولوں پر بھی لگیں، کئی جگہوں سے اس کا خون بہنے لگا تو ولی احمد نے ہاتھ روک لیا۔ ہاں برخوردار، اب بتا، کیا وہ تیری پہلی واردات تھی؟ مگر کوبا جواب دینے کے قابل کہاں رہ گیا تھا، اس کی زبان باہر نکل آئی تھی اور آنکھیں درد کی شدت سے ابلتی نظر آتی تھیں۔ اس نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو ولی احمد نے کہا، اس کو اتار کر پانی پلاؤ اور دوسرے کمرے میں لے جاؤ، ذرا ہوش میں آئے تو اسے پھر میرے پاس لے آؤ۔ سپاہیوں نے اسے رسے پر سے اتارا اور کھینچ کر پہلو کے کمرے میں لے گئے۔ ولی احمد نے دوسرا سگریٹ سلگا لیا۔ پٹھا بہت ہی عمدہ قسم کے سگریٹ پی رہا تھا، جس کے کئی پیکٹ میز پر دھرے تھے اور سپاہی بھی اس میں سے اپنا حصہ برابر لے رہے تھے۔ اب تو ادھر آؤے، کیا نام ہے تیرا؟ غلام جیلانی، ادھر آ، دیکھتا ہوں تجھے کتنی تمیز ہے، اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے بلاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز تخاطب ہی مجھے اس قدر توہین آمیز معلوم ہوا کہ میرا دل چاہا کہ میں اسے سموچا نگل جاؤں۔ وہ ایسا خبیث آدمی تھا کہ اس کے وجود سے زمین بھی سخت متنفر ہوگی، مگر میری تقدیر مجھے اس کے اشارے پر نچانے لگی تھی اور میں بے بس ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور پتلون کو دونوں بندے ہاتھوں سے اوپر اٹھاتے ہوئے میں اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ میری آنکھوں میں ایک بار پھر بڑی ہی شفاق اور دہشت ناک چمک ابھر آئی تھی، جس کا نظارہ دورانی کر چکا تھا اور اسی سے خوفزدہ ہو کر مجھے وہ اس وقت ولی احمد کے سپرد کر گیا تھا۔ ہاں اب بتا، وہ عورتیں کہاں ہیں جنہیں تو ہوٹل سے اٹھا لایا تھا؟ مجھ سے بہت تمیز سے بات کرو ولی احمد، میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو صبح ہونے سے پہلے پہلے تو نوکری سے ڈسمس ہو جائے گا۔ تو مجھے نہیں جانتا ہے کیا مطلب ہے تیرا؟ تو مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ کتے کے پتر، چودھری ولی احمد کو دمکا رہا ہے تو؟ وہ گرجتا ہوا کرسی سے اٹھ بیٹھا، سگریٹ اس نے پاؤں تلے مسل دیا اور یوں تن کر میرے سامنے آ ٹھہرا جیسے وہ میرے پردے کر دے گا۔ تیری یہ مجال بدماش، یہ کہہ کر اس نے مجھے گریبان سے پکڑنا چاہا، مگر میں بہت زیادہ تپ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرا گریبان پکڑا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر پوری قوت سے اس کی سر میں ضرب لگائی اور اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرے ہی لمحے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کی رگیں احساس مسل دی۔ وہ یوں بے سود ہو کر زمین پر گرنے لگا جیسے اس کے مرے ہوئے کئی دن گزر چکے ہوں، مگر میں نے اسے نیچے نہیں گرنے دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی پتلون کی پیٹی کو گرفت میں لے کر اس کو اپنے سامنے کھڑا رکھا۔ دونوں سپاہی ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بالکل نہتے تھے یا پھر صرف ڈنڈے ہی ان کے پاس تھے۔ دوسرے لمحے میں نے ولی احمد کا پستول اس کی پیٹی سے نکال کر ان پر تان لیا۔ تم نے اگر کوئی حرکت کی تو زندہ نہ بچ سکو گے، یہ پچھلا دروازہ کھولو ابھی اور اسی وقت۔ وہ دونوں حیرت زدہ ہو کر مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی مجرم یوں تھانے میں آ کر اس قدر اکڑ پھوں دکھانے کے بعد ایسا کارنامہ بھی انجام
انجام دے سکتا ہے۔ ولی احمد میرے ایک ہاتھ میں جھول رہا تھا اور میں اس کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ دروازہ کھولو، سنا نہیں تم نے؟ میری آواز کا تمام تحکم ان کے مغز میں اترا تو ان میں سے ایک سپاہی فوراً ہی اس دروازے تک جا پہنچا جس سے وہ کوبے کو لے کر اگلے کمرے میں جا پہنچے تھے، مگر وہ دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ سپاہی کی ہلکی سی دستک کے بعد وہ فوراً کھل گیا۔ دوسرے سپاہی کو اس عرصے میں نے پستول کی زد پر رکھ لیا تھا۔ سامنے بھی ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اوئے کیا ہوا تجھے؟ تیرا تو رنگ ہی فاق ہو رہا ہے، میں نے سپاہی سے فوراً ہی پوچھا۔ پھر اس کی نگاہیں ہم پر جا پہنچی۔ ولی احمد ابھی تک میری ڈال بنا ہوا تھا اور دوسرا سپاہی میرے پستول کی زد میں تھا، مگر مجھ سے ہاتھ پورے نہیں کھلتے تھے اور میری چابی خدا معلوم کس کے پاس تھی۔ اسے کمرے کے منظر پر یقین نہیں آیا، مگر جب اس نے مجھے ولی احمد کی گردن کے اوپر سے دوسرے کمرے میں جھانکتے دیکھا تو وہ اس قدر وحشت زدہ ہو کر پیچھے بھاگا کہ اس کا پاؤں الٹ گیا اور وہ سر کے بل نیچے گر گیا۔ میں نے سپاہی کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور پھر ولی احمد کو اسی طرح ہاتھوں کی سولی پر لٹکا کر میں اگلے کمرے میں جا گھسا۔ وہاں کوبا موجود تھا اور ایک سپاہی اس کے دل کی مالش کر رہا تھا، مگر کوبا وہاں ہونے کے باوجود وہاں نہیں تھا۔ اس کی موت واقع ہو چکی تھی اور وہ دونوں ان پڑھ ڈاکٹروں کی طرح اپنی سمجھ کے مطابق اس کو زندگی کی طرف واپس لانے میں مصروف تھے۔ دوسرے سپاہی نے جب ہم تینوں کو عجیب و غریب حالت میں اپنے سامنے دیکھا تو وہ کوبے کو وہیں چھوڑ کر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ بولا، یہ کیا ہوا ہے چودھری صاحب کو؟ کیا کر دیا ہے تم نے؟ لو سنبھالو اس کو اور چابی ادھر لاؤ۔ وہ آدمی وہی تھا جس نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی تھی۔ چابی تو درانی صاحب کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور چابی آزماؤ، میں نے ولی احمد اور اس سپاہی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مگر ان کے پاس تو میری ہتھ کڑی کھولنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ مجھے دیر ہوتی جا رہی تھی، کوئی بھی سپاہی اور افسر اندر آ سکتا تھا۔ عقبی کمرے میں سے دوسری طرف نکلنے کا کوئی دروازہ مجھے نظر نہ آیا تھا، وہ ہر طرف سے مکمل طور پر بند کمرے تھے۔ اب صرف اسی دروازے سے ہم باہر نکل سکتے تھے جس میں سے ہم داخل ہوئے تھے۔ میں نے سامنے کے سپاہی کو پستول کی زد میں لیتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا تو ولی احمد فرش پر جا گرا۔ میرا ہاتھ اس سپاہی کی گردن تک جا پہنچا تو میں نے اس کی بھی رگے احساس مسل دی۔ وہ جھوم کر لہرا کر نیچے گرا تو اب دوسرا سپاہی میرے پستول کی زد میں آ گیا تھا۔ ادھر آؤے، تم نے کوبے کو جان سے مار دیا ہے، کیا قصور تھا اس کا؟ میں نے اس پر پستول لہراتے ہوئے کہا۔ جان کے خوف سے وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ شکل اس کی ابلیس ایسی تھی اور وہ کوبے کو جان سے مار چکا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو رسے سے باندھ کر چکر ہی نہیں دیا تھا بلکہ اس کمرے میں پہنچا کر بھی اس پر ستم توڑتے رہے تھے۔ کوبے کا جسم کئی جگہوں سے زخمی تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں نے اس کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی ہیں۔ وہ سپاہی دہشت زدہ ہو کر میرے قریب آیا تو اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر میں نے اس کی گردن پکڑ لی، اس طرح کہ ولی احمد کا پستول اس کی شاہ رگ سے جا لگا۔ وہ سمجھا میں اس کی جان لینا چاہتا ہوں، پاگلوں کی طرح وہ اچھل کر پیچھے ہٹا تو میں نے ایک بار پھر اسے آگے بڑھ کر پکڑ لیا۔ اب وہ دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ مجھ سے دور رہنے کے لیے اس نے بڑے زوردار طریقے سے اپنے ہاتھ چلائے۔ اس کا گونسا میری پسلی میں لگا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ بڑی چابک دستی سے میری ناک کو مٹھی میں لینے لگا، مگر میں نے اس کی اسی کوشش کے دوران گردن سے پکڑ کر مسل دیا۔ وہ وہیں جھول کر دیوار کے ساتھ اوندے منہ لیٹ گیا۔ ناو پر اس نے جس طرح ہاتھ ڈالا تھا اس سے میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ اسے اگر موقع مل جاتا تو وہ مجھے ذلیل کر دیتا۔ وہ فرش ہوا تو میں نے صورتحال کا پھر سے بغور جائزہ لیا۔ وہ کمرہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس میں سے باہر نکل سکتا۔ ایک صرف اس کی جنوبی دیوار میں چھوٹا سا آہنی روشن دان تھا جس میں سے گزر جانا کسی بھی طرح میرے بس میں نہیں تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں ولی احمد کا لباس خود پہن کر وہاں سے فرار ہو جاتا، مگر ابھی میں اس بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ تھانے کی بتیاں ایک دم بجھ گئیں۔ سب کمروں میں اندھیرا چھا گیا۔ روشنیاں وابڈا کے سیاپے میں لگ گئی تھیں اور یہ وہاں سے فرار ہونے کا میرے لیے بہت اچھا موقع تھا۔ میں تیزی سے پہلے کمرے میں آ گیا، مگر جیسے ہی اس میں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو بتیاں پھر سے روشن ہو گئیں۔ ان کی
کی نیند پھر سے اچاٹ ہو گئی تھی۔ میں پلٹ کر عقبی کمرے میں جانے کے لیے مڑا تو عین اس وقت درانی اندر آ گیا۔ کوئی آدمی اس کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ عمدہ قسم کا سلیٹی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ شکل و صورت سے وہ مجھے کوئی اعلیٰ سرکاری افسر نظر آتا تھا۔ اس وقت میں میز کے پاس جا ٹھہرا تھا اور پستول میں نے ولی احمد کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں میرے عقب میں چلے آ رہے تھے اور انہی کو دیکھ کر میں نے پستول کو میز کے خانے میں ڈال دیا تھا۔ جناب، اسی آدمی کا نام غلام جیلانی ہے، درانی نے بڑے مؤدب لہجے میں کہا۔ اوہ، سو نائس آف یو۔ اچھا، کیا آپ نے مجھے اس سے ملا دیا؟ کیا حال ہے آپ کے مسٹر جیلانی؟ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ جی، آپ کی مہربانی ہے۔ یہ کون صاحب ہے مسٹر درانی؟ یہ ستناجا صاحب ہیں، عزیز احمد ستناجا آپ سے ملنے کے مشتاق تھے۔ درانی صاحب نے پہلی بار مجھے آپ کے لفظ سے نوازتے ہوئے کہا۔ ستناجا صاحب میری ہتھ کڑی پر غور کرتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے آپ ان کے ہتھ کڑی کھول دیں۔ جی ٹھیک ہے، ابھی لیں۔ گولی کس کی اور گہنے کس کے؟ یہ کہہ کر اس نے جیب سے چابی نکال کر میری زنجیر کھول دی اور اسے میز کی دراز میں رکھنے لگا، مگر وہاں اسے ولی احمد کا پستول نظر آ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولا، وہ ولی احمد کہاں ہے؟ وہ شاید اگلے کمرے میں ہیں، اس افرید خانے میں۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ تیزی سے اگلے کمرے میں جا گھسا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا کمرے میں تخت و تاراج منظر دیکھ کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پلٹ کر بولا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیوں، کیا ہوا ہے وہاں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، یہ تو سب مر چکے ہیں۔ اس وقت تک وہ کمرے کے اندر جا کر ولی احمد کی نبضیں ٹٹولنے لگا تھا۔ یہ تو بے ہوش ہیں، اور ان کو کیا ہوا ہے؟ اس نے تینوں سپاہیوں کی نبض ٹٹولتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک جیدار انسپیکٹر اور 3 بڑے ہی سفاق سپاہی اندر بے ہوش پڑے تھے، اور اس کی سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آ سکتی تھی کہ ان کو کس بیماری نے یوں لپیٹ کر پھینک دیا تھا۔ ان کو دیکھ لینے کے بعد وہ کوبے کی طرف بڑھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بیچارہ مر چکا ہے، اور کل اخبار میں یہ خبر چھپے گی کہ اس نے چھت پر سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ درانی کوبے تک جا پہنچا، مگر وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ اس پر تو موت وارد ہوئے عرصہ گزر چکا تھا۔ کسی سٹلے آدمی کی طرح وہ نہایت ہی بےہودہ اور مکروہ موت مرا تھا۔ اسے شاید جینا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ پہلی ہی واردات کے بعد پکڑا گیا تھا، اور پولیس نے پہلے ہی جھٹکے میں اسے عادی مجرم سمجھتے ہوئے جان سے گزار دیا تھا۔ اس کی لاش دیکھ کر درانی پریشان ہو گیا۔ اس کی نبضیں تو کب کی چھوٹ چکی تھیں، زندگی کے سارے ہی نشان اس کے وجود سے مٹ چکے تھے۔ درانی کوبے سے مایوس ہو کر اٹھا اور بڑے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں سمجھوں کہ یہ تمہاری ایک واردات ہے، اور وہ بھی تھانے کے اندر؟ اس کا لہجہ پہلے کی طرح شفاق اور بے رحم ہو گیا تھا، اور اسے ستناجا کی موجودگی کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں ایسی زبردست خوش فہمی ہے کہ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ درانی صاحب، یہ مذاق نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس آدمی کی لاش آپ سے کچھ نہیں کہتی ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ کوئی پولیس کا آدمی کسی ملزم کو نہیں مار سکتا، مگر مار کر حلال کر سکتا ہے نا؟ یہی بات۔ اس نے کوبے کو الٹا لٹکا کر اس کی ٹانگوں میں لکڑی کے اڈے پھنسا کر اس پر بے تحاشا بید برسا کر ہلاک کر دیا ہے، مگر مرنے سے پہلے کوبے نے بھی ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ولی احمد جیسا آدمی اس کوبے کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ تو آپ کا خیال ہے یہ میرے ہاتھوں اس حال کو پہنچے؟ ناممکن ہے مگر ولی احمد اس سے زیادہ سزا کا مستحق تھا۔ اگر یہ ستناجا صاحب یہاں نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کیا اشر کرتا۔ وہ پستول میز کی دراز میں کس نے رکھا ہے؟ ولی احمد کا پستول بالکل اسی کا ہے، مگر وہ اسے کوبے پر استعمال کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کی نال اس نے بیچارے کی پیٹھ میں رکھ کر چلا بھی دی تھی۔ کوبے کا جب طبی معائنہ ہوگا تو سب پتہ چل جائے گا کہ اس کے وجود میں ہی گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ادھر آئیں درانی صاحب، دوسرے کمرے میں آ جائیں۔ ستناجا صاحب نے اس صورت حال سے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے ہم سب کو ساتھ لے کر میز کے گرد بچھی کرسیوں پر جا بٹھایا۔ بولا، کیا میں یہ سمجھوں کہ پولیس ملزموں کو تھانوں میں مار کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتی ہے؟ مجھے افسوس ہے جناب، یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ جب تک یہ ہوش میں نہیں
آتے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کو ہوش میں لائیں، میں ان میں سے ہر ایک کے بیان سننا چاہوں گا۔ یہ اندھیر ہے، ایسا تو کبھی انگریز کے دور میں نہیں ہوا تھا۔ میں ان کے لیے کچھ کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اندر بلا لیتے ہیں۔ ہاں یہی کرو، ستناجا صاحب نے بڑی ہی بے رخی سے کہا۔ اسے درانی سے شاید اس گھڑی سخت نفرت میں ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، ستناجا صاحب نے کرسی میرے قریب کر لی۔ بولے، میں نے آپ کو آج پہلی بار دیکھا ہے جیلانی صاحب، میں صرف آپ ہی کے لیے آیا ہوں۔ آپ کیسے ان کے چکر میں آ گئے ہیں؟ میں آپ سے متعارف تو نہیں ہوں، مگر مجھے ڈھلوں صاحب کی تلاش میں یہ دن دیکھنا پڑا ہے، وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہے۔ ان کی تلاش میں تو ہم بھی سخت پریشان ہو چکے ہیں، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ ان کے دشمن رحمت علی کے بارے میں ہم نے سوچا، مگر ان کے وارث بے گناہ لگتے ہیں۔ پولیس ابھی تک ڈھلوں صاحب کا سراغ نہیں لگا سکی ہے، مگر آپ کی اطلاع کیا ہے؟ بڑے صاحب سخت پریشان ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ڈھلوں صاحب کو ان کے نئے ملازم بدرالدین عرف بدری نے پہلے تو کار میں گولی مار دینا چاہی، مگر جب وہ بچ گئے تو وہ لوگ انہیں ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں جب وہ صحت یاب ہو رہے تھے تو بدری نے ہسپتال کے ایک آدمی کے ساتھ مل کر انہیں اغوا کر لیا۔ اسی دوران ایک عورت ڈاکٹر عالیہ بھی ہسپتال میں سے ڈھلوں صاحب کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میرے معاملے میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ آئے تھے۔ ڈاکٹر عالیہ کے 2-3 آدمی بھی انہوں نے اغوا کروا لیے تھے، اور وہ بھی بدری کے ذریعے سے۔ عالیہ نے بدری کو 1 لاکھ روپیہ دیا کہ وہ ڈھلوں صاحب کو کہیں ٹھکانے لگا دے۔ بدری نے کسی شاستری کے ذریعے ڈھلوں صاحب کو اب امرتسر میں ملہوترا کے پاس پہنچا دیا ہے۔ میں ڈاکٹر عالیہ کی تلاش میں ہی تھا کہ مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔ میں نے بالتفصیل نہیں انہیں وہ سب کچھ بتا دیا تو مجھے معلوم تھا۔ ڈاکٹر عالیہ کے کارنامے بھی میں نے اس کے گوش گزار کر دیے۔ اس کی حیرت دیدنی تھی، بولا، اوہ تو یہ بات ہے، بالآخر ملہوترا ان کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مجھے ان حالات کا بالکل علم نہیں تھا، بخدا نہیں تھا۔ میں بڑے صاحب کا خاص آدمی ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ڈھلوں صاحب نے اپنے اس معاملے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ بہت برا ہوا جیلانی صاحب، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کو میں کوئی 2 گھنٹے بعد یہاں سے لے جاؤں گا۔ پہلے میں بڑے صاحب سے مل کر معلوم کر لوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ستناجا صاحب کہ آپ کو میری بہتری کی اس قدر فکر رہتی ہے۔ بخدا مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو کسی بھی افسر سے واقف نہیں ہوں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے، کسی کے سامنے مت جائیں۔ ابھی تو آپ سے ہمیں بہت کام لینا ہے، آپ آئیں میرے ساتھ، میں ابھی آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے، مگر پھر کچھ سوچ کر بولے، ٹھیک ہے آپ ابھی یہیں بیٹھے، میں ان سے خود بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئے۔ ابھی کوئی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک سپاہی میرے لیے بہت ہی پرتکلف چائے لے کر اندر آ گیا۔ ٹرے میں ڈھیر ساری چیزیں رکھی تھیں۔ سپاہی نے اندر آ کر مجھے بڑے ادب سے سلام کیا اور بولا، یہ کھائیں صاحب، راشدی صاحب نے بھیجی ہیں۔ یہ تو بڑی مہربانی کی ہے راشدی صاحب نے، ان سے ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے ٹرے سامنے رکھ لی۔ سگریٹ تو ابھی تک میز پر دھرے تھے اور ان سے میں برابر استفادہ کر رہا تھا۔ چائے میں ابھی پی ہی رہا تھا کہ درانی صاحب ایک ڈاکٹر کو لے کر اندر آ گئے۔ میرے سامنے چائے کے برتن دیکھ کر انہیں سخت حیرت ہوئی۔ بولے، یہ چائے تمہیں کس نے بھیجی ہے؟ اللہ بڑا کارساز ہے درانی صاحب، آپ بھی پئیں۔ ابھی تو ڈھیر ساری چائے موجود ہے، مگر وہ میری بات سنی انسنی کر کے ڈاکٹر کے ساتھ اگلے کمرے میں جا گھسے۔ کچھ ہی دیر بعد درانی کے کہنے پر کمرے میں کچھ سپاہی بھی چلے آئے۔ وہ اپنے ساتھ 4 پائیاں بھی لے گئے تھے۔ بے ہوش سپاہیوں کو لے کر وہ اسی وقت میرے کمرے سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ آخر میں کوبے کی لاش اٹھی اور یوں اٹھی کہ اس کی موت پر رونے والا کوئی بھی نہیں تھا، مگر پولیس کو سانپ سونگ گیا کہ کوبے کی لاش نے وہاں افراتفری مچا دی۔ میرے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا، مگر ان کی دوسرے کمروں میں نقل و حرکت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ میں میز کے گرد بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونکتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ ستناجا صاحب کی اصلیت مجھ پر ابھی تک واضح نہیں ہو سکی تھی، مگر وہ راز ہائے درون پردہ سے پوری طرح واقف تھے،
لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے سارے وسائل کے باوجود وہ ابھی تک ڈھلوں صاحب کی گمشدگی کے راز پر سے پردہ نہ اٹھا سکے تھے۔ ہاں ایک بات بالکل یہاں تھی، وہ بدری کے ذکر پر بری طرح چونک اٹھے تھے اور مجھے یقین تھا کہ اسے ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ جو کچھ وہ کر چکا تھا وہی اس کے لیے بہت کافی تھا اور میں نے اس کا ذکر کر کے اپنے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار لیا تھا۔ مجھے پہلے ہی یہ عمل کر لینا چاہیے تھا۔ پولیس کو بدری کے بارے میں فون پر ایک معمولی سی اطلاع دے دینا ہی بہت کافی ہوتا، وہ اسے ہر حال میں چوگوٹ جا کر پکڑ لیتے اور اس سے سارا راز وہ بہت آسانی سے اگلوا سکتے تھے، مگر مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، نہ اس کا موقع ہی مل سکا اور خواہ مخواہ اتنا وقت بیچ میں ضائع ہو گیا۔ کوئی کہے جیلانی تجھے کوئی ایسا سجن کہاں سے لا کر دے گا جس میں تو اپنا صحیح عکس دیکھ سکے۔ بہت غصہ آ رہا تھا مجھے اپنے اوپر، میری بے تدبیریاں ہی مجھے لے ڈوبی تھیں، ورنہ یوں اندھا دھند پولیس کے جال میں جا پھنسا میرے لیے کیسے ممکن تھا۔ مگر میں نے کہا ہے نا کہ میرے پچارہ تقدیر پر مجھے بار بار لہو رلاتی تھی اور غصہ مجھے آبی پر بھی بہت آتا تھا۔ اس نے سالے نے تو مجھے تباہ ہی کر دیا تھا، اسے بھی میں گمشدوں ہی کی فہرست میں داخل سمجھتا تھا۔ وہ میرے لیے ماضی کا زخم بن چکا تھا۔ جب وہ مجھ سے الگ ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے ہاتھ پر اگی چھٹی انگلی تھا، کٹنے میں بڑی تکلیف دی تھی اس نے، مگر اب مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہوتا تو پتہ نہیں صورتحال کیا سے کیا ہو جاتی۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ میرے لیے وہ جتنی بھی مصیبتیں جھیلتا تھا اتنا ہی میں اس سے شرمندہ بھی ہوتا تھا۔ وہ مجھے برابر زیر بار کرنے لگا تھا، ہر قدم پر وہ مجھ پر احسان دھرتا تھا، کبھی میری کم عقلی کا ماتم کرتا تھا اور کبھی میری تقدیر کو کوستا تھا۔ دونوں ہی باتیں سچ تھیں، مگر جب ان میں کوئی شریک ہو جائے اور اس کی اپنی بھی قسمت ٹھیکرا بن جائے تو پھر کوئی مجھے الزام کیوں نہ دے۔ آبی کا بھی یہی حال تھا، اپنی منگیتر سے الگ رہنے کا تانا بھی وہ مجھے ہی دیتا تھا۔ عورت کی صحبت کا وہ جس قدر دیوانہ تھا اور میں جس طرح اس کو روکتا تھا، وہ سارا سلسلہ بھی اسے بے حد کھٹکتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پہاڑ ایسی اونچی رقم کا مالک بن جانے کے باوجود اس سے میری وجہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ سب چیزیں مل کر اسے پاگل کر رہی تھیں۔ میں نے اس کے نتنوں سے تیر نکال لیا تھا تو اچھا ہی کیا تھا، اسے میں کہاں لیے پھرتا۔ وہ ایسے دھکے کھانے کے لیے تو بنا ہی نہیں تھا، اسے عیش کی ضرورت تھی، آرام کے لیے وہ مرا جاتا تھا، وہ میں نے اسے مہیا کر دیا۔ اس کی واپسی کی اب مجھے کوئی امید نہیں تھی اور یہ ایک لحاظ سے اچھا بھی تھا، میں تنہا اس گوہار میں زیادہ اچھی طرح لڑ سکتا تھا۔ وہ ایک اور ایک 11 مجھے نہیں بناتا تھا بلکہ میری کمزوری بن چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تو ستناجا صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر آ گئے۔ بولے مجھے افسوس ہے بڑے صاحب، آپ کی فوری رہائی پر راضی نہیں ہوئے، ورنہ میں ابھی آپ کو لے جاتا۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ تو سیدھا مجھے تختہ دار تک لے جائیں گے۔ ذرا سوچے تو ستناجا صاحب۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جیلانی صاحب، بہرحال آپ مطمئن رہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس بات کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی وضاحت پہلے آپ کی رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ لیں وہ راشدی صاحب بھی آ گئے، ان سے بات کر لیں۔ آئی ایم سوری جیلانی صاحب، مجھے امید ہے ستناجا صاحب نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، آپ ابھی کچھ دن تک ہمارے مہمان رہیں گے۔ راشدی صاحب نے کہا میں حاضر ہوں راشدی صاحب، مگر یہ سلسلہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آ جائے گا، یہ کچھ ایسی مشکل بات نہیں ہے، یہی کوئی 1 ماہ تک آپ کو یہاں مزید رہنا ہوگا، مگر آپ نے ولی احمد صاحب کو کیا کر دیا تھا، وہ تو سخت پریشان ہے، اسے ہوش آ گیا ہے۔ ہاں اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی زہر ہے کیا؟ جی نہیں، وہ دراصل ایک مظلوم کو مارتے مارتے خود ہی بے ہوش ہو گیا تھا، کوبے کی آہ اسے لے ڈوبی۔ بہرحال جو کچھ ہو گیا ہے اس پر مٹی ڈالیں، آپ ابھی ستناجا صاحب کے کہنے کے مطابق چند دن اور ہمارے پاس رہیں گے۔ گرفتاری کی خبر ہم نے راز میں رکھی ہے، کسی کو اس کے بارے میں کچھ بتایا ہتھ کڑی آپ کو پھر پہنانا ہوگی اور حوالات بھی آپ کو سہنا پڑے گی۔ یہ سراسر زیادتی ہے، مجھے بہت کام ہے۔ راشدی صاحب، آخر بڑے صاحب نے سوچا کیا ہے؟ یہ
یہ تو وہی جانتے ہیں، بہرحال آپ مطمئن رہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہیوں کو آواز دی تو 2 آدمی اندر آ گئے۔ ایک ہتھکڑی پکڑ رکھی تھی، وہ اس نے راشدی صاحب کے کہنے کے مطابق میرے ہاتھ میں پہنا دی، اور پھر وہ لوگ مجھے وہاں سے ملزموں کی عام حوالات میں لے گئے۔ جب وہ مجھے اندر گزار چکے، اس وقت تک راشدی صاحب اور ستناجہ صاحب بہت آگے بڑھ چکے تھے، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ مجھے اتنی ساری تسلیاں دینے کے باوجود وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کسی کے سامنے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، یہ اچھی بات تھی، لیکن جس تنہائی نے مجھے آ گھیرا تھا اس کا وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔